یہ بات ہے اس لڑکی کی جو بچپن میں چھپن چھپائی کھیلتے کھیلتے ایک ایسی دلدل میں گر گئی جہاں اس نے آنکھ کھولی تو وہ بونوں کے بیچ میں تھی۔ وہ بونوں کی دنیا میں جا گری، اس کی ہر طرف صرف بونے تھے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے ہی نہیں پھیپڑے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے دل اور دماغ کو سنبھال کر یہ واقعہ پڑھیے گا۔ یہ واقعہ میری بچپن کی دوست فیری خان کے ساتھ پیش آیا۔ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 دہائی قبل کی بات ہے۔ ہماری خالہ کی شادی تھی۔ ہم سب کزنز نانی کے گھر جانے کے لیے اور خالہ کی شادی کے لیے پرجوش تھے۔ شادی سے تقریباً 2 ہفتے قبل ہی ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہماری نانی کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، بالکل جس طرح فلموں میں حویلیاں ہوتی ہیں اسی طرح کی ایک بہت بڑی پراسرار سی حویلی تھی جس میں بہت سی کھڑکیاں تھیں۔ ہم سب کزنز مل کر خوب ہلا گلا کرتے، پورے گھر میں اودم مچایا۔ اس گھر کی سب سے خاص اور پراسرار بات، وہاں ایک خفیہ کمرہ تھا جہاں پر لکڑی کے دروازے کے ساتھ لوہے کا دروازہ لگا کر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس طرف کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ شام کے وقت ہمارے نانا نانی ہم سب بچوں اور بڑوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ نانا نانی نے ہم سے گپ شپ کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح ہمیں گھر کے اس حصے کے بارے میں خصوصاً تاکید کی کہ اس طرف کوئی بھی نہ جائے۔ اس کمرے کے قریب جانا ہمیں سختی سے منع تھا۔ مجھے ہمیشہ اس کمرے کے بارے میں تجسس رہتا تھا کہ وہاں ایسا کیا ہے کہ نانی ہمیں وہاں جانے سے منع کرتی ہیں۔ نانی کے رعب کی وجہ سے کبھی وہاں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ خیر شادی کے دن گزرتے رہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے خوب ہلا گلا کیا، انجوائے کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالہ کی رخصتی کا دن آ گیا اور فضا ایک دم سوگوار ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے رخصتی کے اگلے دن وہ سوگوار شام۔ گھر میں تقریباً 40 سے 50 لوگ موجود تھے، لیکن پورے گھر میں ایک دم خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید خالہ کے چلے جانے کا غم تھا یا شادی کے فنکشن کے ختم ہونے کا دکھ۔ بچے بڑے سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ وہ اس گھر میں ہماری آخری رات تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور ولیمہ کھا کر ہم سب نے اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ رات کھانا کھانے کے بعد ہم سب کزنز جمع ہوئے اور چھپن چھپائی کھیلنے لگے۔ چھپن چھپائی کے وقت میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی ایسی جگہ چھپوں جہاں مجھے کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ چھپتے چھپاتے میں گھر کے اس حصے کی طرف نکل آئی جہاں نانی نے جانے سے منع کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ گریل کا دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، لیکن اندر لکڑی والا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور وہاں لائٹ جل رہی تھی۔ میں تجسس کے مارے اندر جھانکنے کے لیے آگے بڑھی۔ گریل کے دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اس کمرے کی لائٹ ایک دم بند ہو گئی اور پورے گھر کی بجلی چلی گئی۔ میں ڈر کے مارے فوراً پیچھے بھاگنے لگی تو مجھے کسی نے گود میں اٹھا لیا۔ میں چیخنے کی کوشش کی لیکن کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں زور زور سے ہاتھ پیر چلانے لگی اور رونے لگی، لیکن وہ ہاتھ اتنا مضبوط اور بے رحم تھا کہ میں بے بس ہو کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی تو مجھے نیچے اتار دیا گیا۔ میں ایک عجیب سے کمرے میں تھی، ایسا کمرہ شاید جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ناٹے قد کی ایک بونی سی خاتون کھڑی تھی جن کا قد مشکل سے میرے جتنا ہوگا۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی اور اس بونی خاتون کا قد میرے جتنا تھا، لیکن عمر میں بڑی لگ رہی تھی۔ اچانک ایک رعب دار آواز ابھری، "کبانہ، یہ کس بچی کو اٹھا کر لائی ہو؟ اس کی شکل تو سمرین خان سے بہت ملتی ہے۔" میں نے مڑ کر دیکھا تو میری سیٹی گم ہو گئی۔ کمرے کے دوسری طرف ایک ہی شکل کے 10 بونے کھڑے تھے۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے جسم میں گویا جان نکل گئی۔
پھر اس بونی خاتون کی آواز سنائی دی، جی حضور، یہ سمرین خان کی ہی بچی ہے، یہ کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بات کے جواب میں ان 10 جسموں والے بونے کی غصے سے بھری آواز سنائی دی، غبانہ، اس بچی کو فوراً واپس چھوڑ کر آؤ، اس سے پہلے کہ اسے کچھ ہو جائے۔ سمرین خان کی والدہ ہماری منہ بولی بہن ہیں۔ تم نے ماضی میں سمرین خان کو بھی بہت تنگ کیا تھا۔ آئندہ اس بچی کو کبھی تنگ نہ کرنا، ورنہ تمہیں بھیانک سزا ملے گی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، مجھے چکر سے آئے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو میرے سب کزنس مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہے تھے، فیری اٹھ جاؤ، تم چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے بھی سو جاتی ہو، عجیب بونگی لڑکی ہو تم۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وہ کمرہ بند تھا اور اس پر تالا لٹک رہا تھا۔ میں فوراً بھاگ کر گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تالا زنگ آلود تھا اور جب میں نے اس سے پہلے اس کو دیکھا تھا تو تالا بالکل نیا تھا۔ اچانک نانی کی رعبدار آواز نے ہم سب بچوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کا میں نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد تک یہ واقعہ میرے ذہن سے ختم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ایک روز میں نے اپنی امی سے یہ واقعے کا ذکر کیا۔ جب میں نے غبانہ کا نام لیا تو وہ چونک اٹھی اور ان کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور ایک جائے۔ پھر ایک دم انہوں نے زوردار کہکا لگایا اور مذاق سے کہا کہ تم تو پڑھتے پڑھتے بھی سو جاتی ہو، یہ واقعہ تمہارا کوئی خواب ہی ہوگا۔ میں نے امی کو کافی یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے میرا خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ آج اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن میں ایسے تر و تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ کبھی کبھی میں اسے خواب سمجھ کر دل کو تسلی دیتی ہوں، لیکن جب مجھے امی کا چونکنا یاد آتا ہے تو اس واقعے کے سچے ہونے کا یقین ہوتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صرف ایک خواب تھا یا حقیقت تھی۔ کمنٹ میں ضرور آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے۔